اور سب کہیں اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ابدی کلام ہے، اور وہ کلام جسے نہ تو شیطان، نہ بدروہیں، نہ کوئی انسان پلٹ سکتا ہے. جو کچھ تو نے کہہ دیا ہے وہ، اور جو کچھ تو نے اعلان کیا ہے، وہ سب کچھ پورا ہوگا اپنے مقررہ وقت پر جسے تو نے مقرر کر دیا ہے. ہم تیرے سامنے آ جائے ہیں اے خداوند، اور ہم تیرے کلام کا مطالعہ کرنے والے ہیں. جو کچھ تو نے ہمارے اس موجودہ وقت کے لیے، آخری زمانے کے لیے، جب تک مسیح نہیں آ جاتا، جو تو نے ہمیں دیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اے خدا، تو ہمیں بیدار رکھ اپنے کلام کے لیے، تاکہ تیرا کلام ہر کسی کے اوپر واضح ہو اور پورا ہو، اپنے اس مقصد کو ہر کسی کے دل میں پورا کرے. اور ہمیں سمجھ عنایت کر، ہمیں اپنا روح عنایت کر، اور ہمیں اپنا مکاشفہ عنایت کر، اور اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے آگاہی عنایت کر. جو کچھ تو آج ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے یسوع کے نام میں، اور اپنے کلام کو ثابت کر ہماری اس نسل میں، اس موجودہ وقت میں، اور ہر کسی قبیلے میں، ہر کسی جگہ پر، ہر مسیح اور ہر ایک نومرید پر یسوع کے نام میں. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے جواب دے دیا ہے. یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور سب کہیں آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے دانیل 7 باب. دراصل دانیل دوسرے لوگوں کے خوابوں کو تعبیر کر رہا تھا، دوسرے لوگوں کے بھیدوں کی تعبیر کر رہا تھا. اب خداوند نے براہ راست دانیل کو وہ رویا دی ہے. اور جب ہم دانیل 7 باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، شاہ بابل بیلشیزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا. اور جب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، اور جب آپ اس خواب کو دیکھتے ہیں، اس رویا کو جو دانیل پر آیا ہے براہ راست پر، بجائے نبوکت نظر پہ، اور وہ اسے بلاتا ترجمہ کرنے کے لیے، بجائے بیلشیزر پر کہ اور پھر وہ اسے بلاتا کہ آ کر اس کا ترجمہ کرے، وہ کہتا ہے کہ شاہ بابل بیلشیزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں خواب دیکھا. تو یاد اس بات کو سمجھیں کہ جو یہاں پر ہے کہ اس نے وہ رویا دیکھا، اس نے یہ خواب دیکھا بیلشیزر کے مرنے سے پہلے دیکھا تھا. لیکن اب بیلشیزر مر چکا ہوا ہے، تو کیوں وہ اب لکھ رہا ہے اسے؟ ہاں، اسے پہلے لکھ دینا چاہیے تھا. لیکن دانیل پہلا باب سے لے کر 6ویں باب تک جو ہے اس میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ جو سب کچھ ہوا تھا اور جو کچھ دانیل نے کیا تھا خدا کی روح کی رہنمائی میں، خدا کی رہنمائی میں. اور اس نے سارے ان کہانیوں کو، سارے ان واقعات کو اکٹھا کیا پہلے باب سے لے کر 6ویں باب تک. اور اب وہ اس نبوت کی بات کر رہا ہے. اور اب ہم دانیل کی کتاب کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں یہاں پر. اس لیے آپ اور 7ویں باب سے لے کر 12ویں باب تک نبوت کو دیکھتے ہیں یہاں پر. اور اب اس نے خواب دیکھا. اور اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ دراصل یہ خواب جو اس نے دیکھا تھا، یہ خواب بھی نبوکت نظر کی خواب جیسا ہی ہے جیسا اس نے دوسرے باب میں دیکھا تھا. دوسرے باب میں نبوکت نظر نے ایک مورت کو دیکھی، سونا، چاندی، تانبا اور لوہا، دنیا کی بادشاہیوں کے بارے میں، دنیا کی شہنشاہتوں کے بارے میں، بابل، مادی، فارسی، یونان اور روم، اور جو رومی لوگ تھے. اور پھر رومی شہنشاہت کو اس نے دیکھا وہاں. اور اس نے انسان کے نقطہ نظر سے وہ خواب دیکھا تھا. انسان کے نقطہ نظر سے سونا، چاندی، تانبا اور لوہا. لیکن اب ہم یہاں پر ان 4 بادشاہیوں کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. خداوند نے انہیں
حیوان کی طرح سے دیکھا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم پر دانیل پر یہی بات ظاہر کی گئی تھی، جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، دانیل 7 باب کی دوسری آیت کو، وہ کہتا ہے دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں۔ جب وہ بات کرتا ہے ان چار ہواؤں کی جو آسمان کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ زور سے چلیں، وہ ٹکرائیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے دائرے میں لیا، پوری ان چاروں کونوں کی ہوائیں جو ہیں اور اس کے اہم جو حصے ہیں وہاں سے ہوا چلی، اور ان جانوروں کی روح اور ان بادشاہیوں کی روح اور شہنشاہت کی، وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے کہ جب تک ایک دوسرے کو تباہ نہ کر لے تاکہ اس پر حکمرانی کر سکے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس بڑے سمندر پر، وہ بنی نوع انسانیت کا سمندر، لوگوں کا سمندر، اس جگہ پر بابل میں انسانوں کا سمندر، یہاں پر مادہ فارسی کی سلطنت میں انسانوں کا سمندر، یونانیوں میں بھی انسانوں کا سمندر، اور پھر رومیوں میں بھی انسانوں کا سمندر، اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے اور سمندر کے چار بڑے حیوان۔ یہاں پر وہ ان رہنماؤں کی، بادشاہوں کی، ان شہنشاہوں کی بات کرتا ہے، اور سمندر کے چار بڑے حیوان جنہیں وہ جانور کی طور پر دیکھتا ہے کہ وہ جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ اور پھر چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے، چوتھی آیت میں ہم سے کہتا ہے پہلا شیر ببر کی مانند تھا، بابل، اور عقاب سے بازو رکھتا تھا، عقاب کی طرح بازو تھے، اس کے بازو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت تیز تھا یہاں سے وہاں جانے کے لیے اور فتح کرنے کے لیے پوری دنیا کو اس وقت۔ اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے، اور اس نے اپنی رفتار کو کھو دیا، اس نے اپنی سرحد کو کھو دیا، اس نے اپنی لیاقت کو کھو دیا تاکہ یہاں سے وہاں تک جا سکے۔ اور میں دیکھتا رہا جب تک کہ اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین پر سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ اب جو ہے کہ وہ جانور سے انسان بن گیا اور انسان کا دل اسے بخشا گیا۔ اور جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم ان چار بادشاہیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بابل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، فارسی مادی سلطنت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یونانی، اور ہم رومی شہنشاہت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج بادشاہ اور اس کے غالب مقدسوں کا راج، بادشاہ کا راج اور اس کے غالب مقدسوں کا غالبانہ تمام دوسری بادشاہیوں پر، تمام دوسرے راجوں پر۔ یہاں پر وہ قدیم الایام آیا ہے، یہاں پر وہ ساری دنیا، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ 13ویں آیت کو دیکھیں، 13ویں آیت وہ کہتا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند، یہ ہمارا مسیح ہے، یہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا منجی ہے، جو کہ ہر ایک چیز کے اوپر حکومت کرے گا۔ یاد رکھیں کہ دوسرے باب میں وہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے پہاڑ سے لیا گیا تھا اور اس مورت سے ٹکرایا اور اس ساری شہنشاہتوں کو، ہر ایک چیز کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ساری دنیا پر وہ چھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا کو دیکھا، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابن آدم ہے، جو خدا، وہ مسیح ہے، ہاں یہی ہے وہ۔ اور وہ جب تم اسے دیکھو گے، جب وہ بادلوں کے ساتھ سوار ہو کر اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اب وہ اس مقام تک وہ بات کر رہا ہے جب مسیح آئے گا، اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم ایام تک پہنچا، وہ قدیم ایام تک پہنچا، اور وہ اسے اس ابن آدم کو وہ اسے اس کے حضور لائے۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، 14ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے اور سلطنت اور حشمت
اور مملکت اسے دی گئی، یعنی مسیح کو، ابن آدم کو، اس بادشاہوں کے بادشاہ کو، ہمارے خداوند کو اسے سلطنت اور حشمت اور مملکت دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ آخر میں ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند خدا ہے، اور ساری قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی۔ دیکھیں 27ویں آیت میں لکھا ہے، 27ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے، 27ویں آیت میں تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ تو سلطنت جو مسیح کی طرف سے آتی ہے اور پھر وہ مقدسوں تک پہنچے گی، اور کہتا ہے کہ پھر ہم اس کے ساتھ سلطنت کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بادشاہ اور اس کے غالب مقدسوں کا راج، اس کے جو غالب مقدس ہیں۔ ہم 3 باتوں کو یہاں پر دیکھیں گے آج اس 7 باب کے اندر۔ ہم پہلی بات دیکھیں گے بے دین کا ظلم اور وحشت۔ تمام جو بے دین شہنشاہ، تمام بے دین بادشاہ اور بے دین حوان اور بے دین شہنشاہت، وہ ظالم اور وحشی اور سفاک ہیں۔ اور دوسری بات ہم دیکھیں گے، دوسری بات ہے سچے خدا کی فتح اور اس کا تخت۔ سچا خدا جو زندہ خدا ہے، جو حاکم خدا ہے، جو لامحدود خدا ہے، اور جو آئے گا اور بادشاہی کرے گا، اور جسے قدیم الایام کہا گیا ہے، وہ ہر ایک انسان سے پہلے تھا، ہر ایک انسان کو بنانے سے پہلے وہ تھا، وہ ابدیت میں تھا، ساری ابدیت میں ہے، اور سچے خدا کی فتح اور اس کا تخت جو فتح ہے سچے خدا کی۔ اور تیسری بات ہم دیکھیں گے غیر اقوام کے زمانے کا خاتمہ۔ غیر اقوام کے زمانے کا خاتمہ، غیر اقوام بابل، غیر اقوام مادی فارسی، غیر اقوام یونان، غیر اقوام روم، وہ سارے کے سارے غیر اقوام کے زمانے کا خاتمہ ہوا، اور خاتمہ ہوا غیر اقوام کے زمانے کا خاتمہ۔ ہم پہلے نقطے کی تو دیکھیں گے۔ پہلا نقطہ ہم دیکھیں گے بے دین کا ظلم اور وحشت۔ ظلم اور وحشت بے دین کا، جیسا میں آپ کو بتایا گیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا کی بے دین بادشاہیوں کے بارے میں، اس دنیا کے بے دین شہنشاہتوں کے بارے میں۔ بہت سارے ان میں سے بادشاہی کر چکے ہیں، حکومت کر چکے ہیں، اور اب ہم آخری زمانے میں، اب آخری حصے میں آ رہے ہیں۔ رومی بادشاہی جو حکومت کر چکی ہے، لیکن رومی حکومت کا اگلا جو آخری حصہ جو ہے، یعنی کہ وہ جو 10 ہم نے انگلیاں دیکھی تھیں جو لوہے اور مٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کچھ مضبوط کچھ کمزور، وہ زمانہ ابھی آنے والا ہے جب 10 بادشاہیاں اکٹھی جڑیں گی آپس میں، اور پھر رومی شہنشاہت بنے گی، اور پھر وہ نئی طاقت، نیا زور حاصل کرے گی رومی حکومت۔ اور اس وقت جب یسوع مسیح واپس آنے کی تیاری کر رہا ہوگا، مخالف مسیح اٹھایا جائے گا، اس وقت ان 10 انگلیوں میں سے، اور آخر کار خداوند کا منہ، اور خداوند اپنی تجلی سے، اپنے سانس سے اسے تباہ کرے گا، اسے ختم کرے گا، اس کی ساری قوت کو، ان تمام 10 بادشاہیوں کو جو رومی حکومت کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں۔ ہم دیکھیں گے پہلی بات اس میں سے دیکھیں گے غیر اقوامی تنازعات کی شدید طوفانی لڑائی،
اور غیر اقوام ہمیشہ لڑتے رہے ہمیشہ. اور جب یسوع مسیح جب واپس آنے والا ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے متی 24 باب میں کہ بادشاہیاں بادشاہیوں کے خلاف ہیں، قومیں قوموں کے خلاف، اور زلزلے ہوں گے، کال ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں لوکا 21 باب کی 26 آیت میں، وہ ہم سے کہتا ہے اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. دوسری بات ہم یہاں پر دیکھیں گے غیر اقوامی ظلم کے 4 علامتی حیوان. اور پھر تیسری بات ہم یہاں پر دیکھیں گے بے دین بادشاہوں کی غیر معمولی سفاکیت. دیکھیں پہلی بات کو یہاں پر دیکھیں گے. پہلی بات ہے یہاں پر غیر اقوامی تنازعات کی شدید طوفانی لڑائی. میں نے آپ کے لیے اسے پہلے پڑھ دیا ہے. ہم دیکھیں گے یسایہ 17 باب اور اس کی دوسری آیت. یسایہ 17 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے. اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے. وہ یہاں پر بات کرتا ہے اس تنازعات کی، اس لڑائی اور جھگڑے کی جب آخر میں آئے گا ان غیر اقوام اور بے دین طاقتوں میں. وہ 13ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے، 13ویں آیت میں امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی. امتیں جن کے اندر لڑائی جھگڑے تنازعات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو جنگ لڑیں گی، وہ کہتا ہے پر وہ ان کو ڈانٹے گا. ہمارا خداوند فتح پائے گا، ہمارا مسیح فتح پائے گا. دیکھیں یہ لوگ جو اس کے لوگ ہیں ان کا رد و عمل دیکھیں یہاں پر. وہ کہتا ہے پر وہ ان کو ڈانٹے گا، وہ بھاگ جائے گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بھگولے میں چکر کھائے رگیدی جائے گی. وہ ہم سے یہاں پر کہتا ہے تمام وہ تنازعات وہ صاف کیے جائیں گے، اور وہ ایسے کہ جیسے وہ ان ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرتا ہے اور اس کے گرد کی مانی جو بھگولے میں چکر کھاتے ہیں ایسا ہوں گے. وہ سونا، وہ چاندی، تانبا، وہ مٹی اور وہ لوہا جو ہے وہ سب کے سب اس کی طرح بھوسے کی طرح ہوں گے. اور نہ ہی تو وہ پہاڑ رہیں گے اور نہ ہی وہ وادیوں میں ہوں گے. اور پھر وہ جو پتھر جو پہاڑ سے لیا جائے گا وہ ان کو تباہ کرے گا اور وہ ساری دنیا پر چھا جائے گا. دوسری بات کو ہم یہاں پر دیکھیں گے غیر اقوامی ظلم کے 4 علامتی حیوان. وہ تمام وہ حیوان جو ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، ایک دوسرے 2 نمبر جو ہے وہ ایک نمبر کو ایک کو فتح کرے گا، اور 3 نمبر 2 نمبر کو فتح کرے گا، اور 4 نمبر 3 کو فتح کرے گا. اور یہاں پر انہیں حیوان کہا گیا ہے، یعنی غیر اقوامی ظلم کے 4 علامتی حیوان. اور جب ہم حیوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئے دیکھیں دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں یہاں پر لکھا ہے لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں. یہ در حقیقت جانور تو نہیں ہے لیکن بے عقل جانوروں کی مانند ہیں، اپنے رویے میں، اپنے کاموں میں، اپنی سفاکیت میں، اپنے ظلم میں، اپنی شہنشاہت میں. وہ کہتا ہے کہ وہ پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان متعلق پیدا ہوئے ہیں. جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے. اور جن باتوں کو وہ نہیں جانتے ہیں ان کے خلاف وہ برائی کے منصوبے بناتے ہیں. اور جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان متعلق پیدا ہوئے ہیں، جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے. ہم واپس آئیں گے دانیل 7 باب اور اس کی 19ویں آیت. دانیل 7 باب اور اس کی 19ویں آیت. اب وضاحت یہاں پر جو کی گئی تھی، دانیل کو بتائی گئی تھی کہ وہ تمام جو حیوان ہیں وہ انسان ہیں، کہ تب میں نے چاہا
جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی، جب میں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی، جب میں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی، تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ جب میں نے دیکھنے کی کوشش کی اس کی سفاکیت کو، اس کی ہولناکیت کو، اس کے ظلم کو، اس کی مکاری کو، اس شخصیت کی، میں نے کہا میں نہیں سمجھا۔ اور پھر 23ویں آیت میں مجھے بتایا گیا، 23ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے۔ وہ حیوان بادشاہت ہے۔ پہلا حیوان پہلی بادشاہی، دوسرا حیوان دوسری بادشاہی، تیسرا حیوان تیسری بادشاہی، اور چوتھا اور آخری حیوان آخری سلطنت ہے۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے۔ شہنشاہ اس دنیا کے اندر سارے بابلی شہنشاہت ساری دنیا کے اندر، دوسری مادی فارسی شہنشاہت پوری دنیا کے اندر، اور تیسری جو شہنشاہت تھی یونانی شہنشاہت اور سکندر اعظم ساری دنیا کے اوپر، اور پھر آخری رومی سلطنت ساری دنیا کے اوپر۔ اور اس کا ترجمہ اسے یہ بتایا گیا آسمان سے کہ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی، ساری زمین کو نگل جائے گی۔ بابلی شہنشاہت نے حکومت کی پوری دنیا کے اوپر، اور دانیل نے کہا اپنے ترجمے کے اندر کہ تو نبوکت نظر، تو بادشاہ ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے تو کرتا ہے، پوری دنیا پر جسے تو تباہ کرنا چاہتا کرتا ہے، اور کوئی تجھے روک نہیں سکتا۔ ویسے ہی مادی فارسی سلطنت میں بھی تھا، اور ان کا حکم اور آئین جو کچھ وہ کہتے تھے وہ سب کے اوپر اثر کرتا تھا، پوری دنیا کے اوپر۔ اور کسی کو بھی وہ شیروں کی ماد میں پھینکنا چاہتے تھے، آگ میں پھینکنا چاہتے تھے، کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ کر سکتے تھے۔ انہیں پوری دنیا کے اوپر پوری تمام زمین کو وہ نگل جاتی تھی۔ اور سکندر اعظم کو دیکھیں یونانی حکومت میں، ایسا ہی اس نے بھی کیا۔ اور پھر رومی سلطنت، اور جو لوہے کے زور کے ساتھ، لوہے کی سفاکیت کے ساتھ، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا پوری دنیا کے اوپر۔ اور اب آخری جو صورت ہے اس رومی سلطنت کی، اور اس وقت جب مخالف مسیح اس میں سے اٹھ کھڑا ہوگا اور ان کے پاس اختیار ہوگا، پوری دنیا کے اوپر طاقت ہوگی، وہ جو کچھ کہے گا کہ وہ جس کے اوپر وہ نشان لگائے گا، ماتھے کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر، اگر کوئی بھی وہ نشان نہیں لے گا، وہ آدمی نہ تو خرید سکے گا، نہ بیچ سکے گا، نہ آدمی کچھ بھی کر سکے گا، زمین پر کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ ہم حکمت کو حاصل کریں اور اس نام کو اور اس عدد کو جانیں اس مخالف مسیح کی، کیونکہ وہ نہایت صفاک ہے، پوری دنیا کو وہ نگلے گا، پوری دنیا کو تباہ کرے گا۔ اسی لیے مسیح اپنی دلہن کو اور مسیح اپنے بدن کو اس دنیا سے اٹھا کر لے جائے گا، اس حتمی، اس صفاک، خطرناک، دہشت ناک حیوان کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مخالف مسیح ہے، ہم لوگ آسمان پر ہوں گے جب دنیا میں یہاں پر عظیم مصیبت ہوگی، تو کہیں آمین۔ اور وہ کہتا ہے اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ اور دیکھیں تیسری بات کو، یہاں پر تیسری بات ہم دیکھیں گے، بے دین بادشاہوں کی غیر معمولی سفاکیت۔ یہ جو آخری آنے والا ہے اس کی سفاکیت، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے سفاکیت کو دیکھا ہے، ظلم کو دیکھا ہے نبوکت نظر کے زمانے میں، تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا ابھی تک۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سفاکیت اور ظلم اور تشدد کو مادی فارسی حکومت میں دیکھا ہے، تو آپ نے کچھ بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی برائی
اور برائی کی گہرائی کو اور برائی کی بلندی کو اور یونانی سلطنت کے دور میں دیکھا ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اس لیے یسوع نے کہا ہے, یسوع کہتا ہے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ ہوئی نہ کبھی ہوگی. اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, پر مگر برگزیدوں کی خاطر, مگر اسرائیلیوں اور یہودیوں کی خاطر وہ دن گھٹائے گئے. وہ ہم سے کہتا ہے اس آخری ظہور کے بارے میں بے دین بادشاہوں کی غیر معمولی سفاکیت, اور وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے, اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے. وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا, اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور پھر وہ ہم سے کہتا ہے اور یہ اس پہلے حیوان سے مختلف تھا, اور اس کے 10 سینگ تھے, اور اس کے 10 سینگ تھے. ایک بار پھر یاد رکھیں, 10 پاؤں, 10 انگلیاں. آخری بھید میں رویا میں جو رومی حکومت کے بارے میں ہے, 10 انگلیاں 2 باب میں, 10 سینگ تاج کے لیے, 10 سینگ سرداری کے لیے 7ویں باب میں. اور 8ویں آیت کو دیکھیں, 8ویں آیت میں لکھا ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا. یہ مخالف مسیح ہے جس کے آگے پہلو میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے 3 سینگ. وہ ان کے ساتھ جنگ لڑے گا, ان کے ساتھ ان 3 کے خلاف, اور انہیں باہر نکال دے گا. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں, لیاقت, جیسے انسان کی آنکھیں ہیں, انسان کی لیاقت کی طرح, اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. وہ کفر بکے گا, اور وہ کس قسم کا کفر ہوگا, وہ مخالف مسیح کس طرح کا کفر بکے گا. دیکھیں دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت. وہ کہتا ہے کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. برگشتگی پہلے ہوگی, اور وہ دن جو آنے والا ہے اور جو مخالف مسیح کا وقت ہے وہ نہیں آئے گا کہ جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کلیسیا جو کلیسیا ہے, جو ظاہری کلیسیا ہے, جو ڈینومینیشنز ہیں, وہ برگشتہ ہو جائیں گے, سچائی سے دور ہو جائیں گے. وہ سچائی کو نہیں جانیں گے آسمان پر اٹھائے جانے کی, وہ سچائی کو ظاہر نہیں کریں گے کہ بادشاہ آنے والا ہے, وہ اس چیز پر زور نہیں دیں گے مخالف مسیح کی بادشاہی کے بارے میں, اور وہ حقیقی طور پر کچھ نہیں جانتے ہوں گے اس وقت. اور پھر وہ بنیادی جو تعلیم ہے نجات, پاکیزگی, کہ جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا, اور وہ قوت جو پاک روح کی قوت ہے جو پاک لوگوں پر آتی ہے, تو کلیسیائیں اور لوگ اس بات سے دور ہو جائیں گے, برگشتہ ہو جائیں گے. اور پھر اس سمجھ سے کہ ہم برداشت کریں آخر تک, اور اگر ہم نے بچنا ہے اس مصیبت سے جو آنے والی ہے, تو کلیسیا ان ساری چیزوں کو دور پھینک دے گی. وہ صرف رسمیں ادا کریں گے, تفریح کریں گے, اور تکبیرات منائیں گے, کہ جب تک وہ دن نہ آ جائے وہ کہیں گے سلامتی سلامتی سلامتی, اور سلامتی نہیں ہوگا, اور اچانک وہ برائی چیزیں آ جائیں گی. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو, اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. یہ وہ مخالف مسیح ہے. جب وہ آئے گا وہ کیا کرے گا, آ کے دیکھیں یہاں پر 4 آیت میں, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, وہ ہیرو بن کے رہے گا, کہ اس کی ہیرو کی طرح اس کی پرستش ہو. لوگ کہیں گے یہ ہے وہ آدمی, کون اس سے لڑ سکتا ہے, یہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب مخالف مسیح جو ہے وہ لوگوں کا ہیرو ہوگا,
کیونکہ وہ شیطان کس سے طاقت لے گا اور شیطان اسے اپنی طاقت دے گا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرائے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس وقت زمین پر یہاں نہیں ہوں گے، میں اس وقت زمین پر یہاں نہیں ہوں گا، کیونکہ ہر کوئی جو مسیح کے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ مسیح کی طاقت کے ذریعے اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ آئے گا، آ کے ہر کسی سے مخالف مسیح لڑے گا، ہر کسی کے ساتھ انہیں تباہ کرے گا اپنی سفاکیت میں۔ اس لیے خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ اس وقت سے تیار رہیں، تاکہ جب نرسنگا پھونکا جائے اور جب مردے جلائے جائیں اور ہم جو زندہ ہوں گے اور ہمارے بدن بدل جائیں گے اور ہم پاک صاف جو لوگ خدا کے ہیں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے یہ کوئی مذہبی کھیل نہیں ہے، لیکن جن کا نام کتاب حیات میں ہوگا وہ ہوگا، اور جب مسیح آئے گا وہ اپنے مقدسوں کے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا، اور ہم یہاں پر اس وقت زمین پر نہیں ہوں گے، میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ 5ویں آیت کو دیکھیں، 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا، اور جب میں تمہارے پاس وہاں پر تھا میں تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا۔ تو ٹھہرے ذرا یہاں پر، تم جانتے ہو کہ جس وقت میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جو بہت نزدیک ہے خداوند کے آنے میں۔ دیکھیں رسولوں کے اعمال کو پہلے باب سے لے کر 28ویں باب تک وہاں پر جو زور دیا گیا ہے، وہ وقت جو تھا وہ دور تھا آخر کے، اور اس کا زور جو ہے نجات پر تھا، اس کا زور شفا پر تھا، اس کا زور عجائب اور نشان پر تھا۔ اور جب ہم ان تمام ابواب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اس زور کو نہیں دیکھتے، اس آخری شکل، آخری روم کی حکومت کی آخری شکل کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس رسولوں کے اعمال میں جاتے ہیں، نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اخیر زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت جلد مخالف مسیح آنے والا ہے، اور یہ ان باتوں کا زور آپ کو رسولوں کے اعمال میں نظر نہیں آتا۔ اور یہ اناجیل میں آپ سوائے متی کی انجیل کے 24ویں اور 25ویں آیت میں اور مرکز 13 باب میں اور لوکا 21 باب کے علاوہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آپ کو ملتا یہاں پر، اور آپ کہتے ہیں کہ پچھلے دن اچھے تھے، شفا شفا شفا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ شفا پائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ طاقتور ہوں، لیکن اگر مخالف مسیح آ جائے تو آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ کے اندر توانائی، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کچھ خریدنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، اور اگر آپ اس نشان کو مسترد کر دیں گے تو کیسے آپ کھانا کھائیں گے، کیسے آپ کام کریں گے، کیسے آپ کسی چیز کی قیمت ادا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی آدمی بھی نہ بچتا۔ اور یہاں پر کیا ظاہر ہوتا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اس مکاشفہ میں، اس بھید میں؟ اسی وجہ سے ایماندار جو اب زندہ ہیں وہ یہ نہیں کہ ہمیں واپس رسولوں کے مال میں لے جائیں، نہیں، آگے بڑھیں، اور کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں ایسا نہ ہو اس موجودہ وقت کے اندر، کیونکہ قومیں، قبیلے جو شروع سے ابھی تک جن کے اندر یہ نہیں، وہ کہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ وہ دروازے پر ہے۔ تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا۔ اور 6ویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو۔ اور پھر 7ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، ہم اسے روکیں گے۔ اب ایک ہے جو اسے روکنے والا ہے، ہم اسے روکیں گے۔ اب ہے جو اسے بچائے گا، ہم بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسیح کی دلہن کلیسیا جو زندہ خدا کا ہے، بائبل پر ایمان رکھنے والی کلیسیا جو یہاں پر موجود ہے، خداوند کہتا ہے جاؤ جا کر لوگوں کو، ساری قوم کو، ساری خلق کو جا کر انجیل سناؤ۔ اور جب ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور میں واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور پھر مخالف مسیح کے پاس موقع ہوگا، کوئی بھی جنگجو، دعائیا جنگجو سے روکنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی
کسی کے پاس پاک روح کی نعمتیں نہیں ہوں گی جو اسے روک سکے، اور کسی کے پاس انجیل کی روشنی نہیں ہوگی جو اس آنے والی تاریکی کو روک سکے جو کہ مخالف مسیح ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اور پھر ہمیں 8ویں آیت میں بتایا گیا، 8ویں آیت میں اس وقت وہ بے دین جو ہے، یہاں پر یہ کسی ایسے بے دین کی بات نہیں ہو رہی جو رستے پہ چل رہا ہے، جو کسی گاؤں میں ہے، کوئی بے دین آدمی جو کسی سڑک پر جا رہا ہے، یہ وہ بے دین ہے، یہ مخالف مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس صفاق کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور اسے تباہ کرے گا اپنی آمد کی تجلی سے، وہ اسے تباہ کرے گا۔ اور جب وہ اب ظاہر ہوتا ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ اس بار جب وہ آئے گا آسمان پر ظاہر ہو کر اپنی کلیسیا کو لے جائے گا، اور پھر 7 سال کی وہ بڑی مصیبت ہوگی زمین پر، اور اس کے بعد، اور ان 7 سالوں کے بعد اس بڑی مصیبت کے مسیح آئے گا اپنے مقدسوں کے ساتھ، وہ اس سے بادشاہی لے گا اور پھر حکمرانی کرنا شروع کرے گا 1000 سال کے لیے، اور خدا کا شکر ہو کہ آپ وہاں پر ہوں گے۔ اور جب آپ حکمران ہوں گے، یسوع کے ساتھ حکمرانی کریں گے ہمیشہ کے لیے یسوع کے نام میں۔ مکاشفہ 17 باب اور اس کی 12ویں آیت، مکاشفہ 17 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور وہ 10 سینگ، دیکھا آپ نے تسلسل کو دیکھا ہے یہاں پر، 10 انگلیاں دانیل 2 باب میں، 10 سینگ دانیل 7 باب میں، اور اب یہاں پر مکاشفہ میں وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے، 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، کیونکہ ان کی بادشاہی، ان کی حکمرانی اور ان کی شہنشاہت وہ اس زمانے کے آخر میں آئے گی، دنیا کی آخرت میں آئے گی، مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا اختیار پائیں گے۔ دیکھیں 13ویں آیت کو، 13ویں آیت، ان سب کی ایک رائے ہوگی، ایک رائے بادشاہوں کے بادشاہ کے خلاف، ایک رائے مسیح کے خلاف، ایک رائے شیطان کے ساتھ، ایک رائے ابلیس کے ساتھ، ایک رائے مخالف مسیح کی۔ وہ کہتا ہے اور ان سب کی ایک رائے ہوگی، اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ اور پھر 14ویں آیت، وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے برگزیدہ آپ اور میں کیا آپ آ جائیں گے؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ حکمرانی کریں گے؟ وہ کہتا ہے اور جو بلائے ہوئے برگزیدہ، مسیح کے بلائے ہوئے، چنے ہوئے، اور جو خدا کے وفادار ہیں، اور خدا تمہیں وفادار پائے گا۔ اور کہتا ہے جو بلائے ہوئے برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ ہم دوسرے نقطے کو دیکھیں گے، دوسرا نقطہ ہے سچے خدا کی فتح اور اس کا تخت۔ ہم واپس آئیں گے دانیل 7 باب میں، اور اس کی 13ویں آیت کو میں پڑھوں گا، اور میں آپ کے لیے 13ویں آیت کو پڑھتا ہوں ایک بار پھر، دانیل 7 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، ابن آدم کو اس کے حضور لائے۔ اور دیکھیں 14ویں آیت کو، 14ویں آیت، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، ہمارے مسیح کی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یسایہ 2 باب اور اس کی 4 آیت،
यसाया 2 बाब और उसकी 4 आयत, वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवार को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी। वो बात कर रहा है कि जब मसीह आएगा और मसीह गालिब आएगा और मसीह अपनी हुक्मरानी को कायम करेगा, 1000 साला बादशाही को, और फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे, और फिर कौमें जंग करना नहीं सीखेंगी, और सच्चे खुदा की फतह और उसका तख्त। और इसके तहत भी हम 3 बातों को देखेंगे, 3 नुक्ता नजर से देखेंगे। पहली बात, अबदी बादशाह की पाकीज़गी और ताकत। दूसरी बात, जमीनी सल्तनतों की सजा और तबाही। तीसरी बात हम देखेंगे, अबदी बादशाह की बरतरी और इस्तेकाम। तो आए देखें, पहले नुक्ते को हम देखते हैं। पहला नुक्ता है अबदी बादशाह की पाकीज़गी और ताकत। हम देखेंगे दानियल 7 बाब और उसकी 9वीं आयत। और मेरे देखते हुए तख्त लगाए, और मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, और कदीमल अयाम बैठ गया, और उसका लिबास बर्फ सा सफेद था। यह पाकीज़गी है, पाकीज़गी अबदी खुदा की, अबदी बादशाह की, अबदी खुदा की पाकीज़गी। और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानित थे। हिकमत, और वो कहता है उसका तख्त आग के शोला की मानित था, और उसके पहिए जलती आग की मानित थे। देखें 10वीं आयत को देखें। 10वीं आयत में, उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार, हजारों हजार। वो बात कर रहा है यहां पर इनके बढ़ाओ की, बढ़तरी की, हजारों का हजारों के साथ बढ़ना, हजारों हजार लातदाद खुदा के फरिश्ते आसमान पर, और हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। अब वो उस वक्त की बात करता है जब उस बड़े सफेद तख्त की अदालत होगी, जब खुदा बैठेगा, और हर कोई जो आदम के जमाने से लेकर उस आखिरी दिन तक इस जमीन पर इंसान आया है या जिंदा रहा है, जो कुछ उसने किया है, जो कुछ भी उसने किया है, भले अगर उसके गुनाह माफ नहीं हुए, वो अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुआ और उसकी जिंदगी के गंदे गंदे काम दूर नहीं किए गए, तो हर एक चीज किताबों में लिखा हुआ होगा, और हर एक जो चीज किताबों में है उसकी अदालत होगी उन किताबों, उस गुनाहों के मुताबिक जो उस किताब में लिखे होंगे। और जो कोई भी, चाहे वो बादशाह है, जो कोई भी, भले वो शहंशाह है, और जो कोई भी आदमी, कोई भी औरत, पढ़ा लिखा, अनपढ़, और जो कोई चर्च जाने वाला या मजहबी आदमी, जो कोई, और चाहे वो मजहबी है या बेदीन है, और जो कोई भी जिसका नाम उसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा किताब हयात के अंदर, वो आग में डाला जाएगा, उस आग की झील में डाला जाएगा। और मैं दुआ करता हूं कि उस वक्त खुदा वाली तरफ हो, खुदावंद वाली साइड पे तुम हो, और तुम बादशाहों के बादशाह के साथ हो, और फिर तुम्हारे गुनाह मसीह पर डाले जाएं, मसीह के वसीला से माफ़ी दिलाई जा चुकी हो, और तुम उस दर्द को, मुसीबत और दुख को अपने गुनाहों की ना सहें, क्योंकि मसीह तुम्हारा मतबादल बन चुका है, और तुम्हारा हतमी नजात दहिंदा बन चुका है, और तुम्हारा मनजी बन चुका है। और जो कोई, और वो बनेगा जो आपके और खुदा के दरमियान खड़ा होगा, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए जाएं और आपके ऊपर सजा ना रहे। हम देखेंगे ज़बूर 11 बाब और उसकी 4 आयत को। ज़बूर 11 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। और 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद
صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ اور پھر 6ویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے وہ شریر پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگی۔ اور پھر 7ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے، 7ویں آیت، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، وہ راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ راست ہے۔ اور حبقوق 1:13 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے اس کی خدا کی پاکیزگی کے بارے میں اور خداوند کی قوت کے بارے میں، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتار پر نظر نہیں کر سکتا۔ اور وہ ساری زمین کو دیکھتا ہے اور ہر کسی کو دیکھتا ہے، اور وہ جو برائی کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو برائی کے لیے بیچ دیا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کے لیے وقف ہیں برائی میں، اس آنکھیں پاک ہیں، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور وہ ہر کوئی عدالت میں آئے گا جو بدی والا ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں گے دوسری نقطے کو، یہاں پر دیکھیں گے، دوسری بات کو دیکھیں گے، زمینی سلطنتوں کی سزا اور تباہی۔ زمینی سلطنتوں کی سزا اور تباہی، اور تمام ان سلطنتوں کے جو ریاشی ہیں، اور ان کے اندر بھی ویسی ہی فطرت ہے جو حیوان جیسی ہے، جانور جیسی ہے، ویسی ہی ان کے اندر برائی ہے، ویسی آلودگی ہے، اور جیسی وہ برائی کرتے ہیں، اپنے برائی کے اعمال، برائی کے کاموں میں کرتے ہیں، خدا انہیں سزا دے گا اور خدا انہیں ہلاکت اور تباہی میں ڈالے گا۔ اور دیکھیں دانیل 7:11 آیت، دانیل 7:11 آیت میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کے گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے کفر بکتے ہوئے، جب وہ کفر بک رہا تھا، میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا۔ دیکھیں 12ویں آیت کو دیکھیں، 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ وہ زندہ رہے تھوڑا سا، اور اس عظیم جو مصیبت کا وقت ہوگا اس کے آخری زمانہ میں زندہ رہے۔ ہم دیکھیں کہ مکاشفہ 14 باب اور اس کی 9ویں آیت، مکاشفہ 14 باب اور اس کی 19ویں آیت، مکاشفہ 14 باب کی 9ویں آیت، پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں، جو کوئی بھی، چاہے وہ جتنا لیاقت رکھتا ہے، چاہے وہ جو کسی بات پر ایمان نہیں لاتا، میں قبول نہیں کرتا، اور دنیا جب سے شروع ہوئی ہے دنیا جا رہی ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اگر آسمان گرتا ہے تو گر جائے، کسی کے اوپر بھی ٹھیک ہے، کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے۔ اور دیکھیں 10ویں آیت کو دیکھیں، 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے، اور اس کے پاک فرشتوں کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور 11ویں آیت کو دیکھیں، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ ہم دیکھیں گے یسایہ 13 باب اور اس کی 9ویں آیت، وہ عدالت جو پوری عالمگیر ہوگی، یسایہ 13 باب اور اس کی 9ویں آیت، وہ کہتا ہے دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے
یہ ابھی یہ انسان کا دن ہے جب انسان شیخی بکھیرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں جو کرنا چاہوں میں کرتا ہوں، میں نے جو میرے دل میں آتا میں کرتا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ انسان کا دن ہے. جو نبوکت نظر کا دن ہے، یہ بابل ہے جسے میں نے بنایا ہے اپنی طاقت سے، اپنی حشمت کے لیے. یہ مادہ فارسی کا دن ہے، مادہ فارسی کی شہنشیت کا دن ہے. اور جب وہ حکم دیتے تھے کہ کسی کی بھی زندگی کو جلا سکتے تھے، اور جب وہ حکم دیتے تھے کہ اگر تم دعا کرو گے، اگر تم اپنی بائبل کو نہیں پڑھو گے کلاس کے اندر، اگر تم استاد ہو تو تم ایسا کوئی مذہبی عمل نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو تبدیل کرو. یہ ان کا دن ہے، انسان کا دن. لیکن پھر خدا کا دن آنے والا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے. جو ناراض ہیں، جو تبدیل نہیں ہوئے اور جنہوں نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور خدا کی فکر نہیں کی، خدا کی فطرت کی فکر نہیں کی اور اپنی زندگیوں میں اسے پکارا نہیں، وہ گناہ گاروں کو زمین پر سے نیست و نابود کر دے گا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو، خداوند کے دن جو آنے والا ہے، وہ گناہ جو اس دن کو نہیں پہچانتے اور وہ سمجھتے کہ ہم محفوظ ہیں، اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے کل بھی ایسا ہی کیا تھا کچھ نہیں ہوا، میں نے اس دن کیا تھا کچھ نہیں ہوگا. لیکن خدا کا دن آنے والا ہے. وہ کہتا ہے اور جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا. اور 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی. دیکھیں تیسری بات کو دیکھیں، تیسری آیت کو ہم دیکھیں گے. تیسری بات کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ابدی بادشاہ کی برتری اور استحکام. ابدی بادشاہ کی برتری اور استحکام. ہم دیکھیں کہ دانیل 7 باب اور اس کی 13ویں آیت ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہم اسے دوبارہ پڑھیں گے. ہم نے پڑھا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں، ہم نے قدیم الایام کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے اس ابدی بادشاہ کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے مسیح ہمارے نجات دہندہ ہمارے منجی کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہمارا منجی جو آنے والا ہے اور اس کی زندہ ہونے کی طاقت کو اور وہ جو اپنے وقت پر آئے گا اور ہمارے فانی بدن کو تبدیل کرے گا اور اپنے بدن جیسا بنائے گا، اور ہم اسے آمنے سامنے دیکھیں گے اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. ہم اسے دوبارہ پڑھیں گے دانیل 7 باب اور اس کی 13ویں آیت میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور وہ فرشتے اسے اس کے حضور لائے. اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے اور حشمت اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اور وقت آئے گا جب باپ اسے جس نے سر بلند کیا ہے اپنے بیٹے کو، اس نے تاکہ ہر زبان اس کا اقرار کرے، چاہے وہ آسمان پر ہو چاہے وہ زمین یا زمین کے نیچے ہیں، اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یہ خداوند ہے. تو اس لیے سارے لوگ، امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی.
اور یہ ہمیں واپس لے کر آتا ہے دانیل 2 باب اور اس کی 44ویں آیت کی طرف. دانیل 2 باب اور اس کی 44ویں آیت ویسے ہی جو دانیل نے نبوت کی تھی اور اس نبوت اس خواب کا ترجمہ کر کے بتایا تھا نبوکت نظر کی. اور ان بادشاہوں کے زمانے میں، ان بادشاہوں کے ایام میں، بابل، مادہ فارسی اور پھر یونان اور روم، وہ کہتا ہے ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور وہ حتمی اور آخری ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. آسمان کا خدا ایک ایسی سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کو کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی. بابل نے مادہ فارسی کے لیے اپنی حکومت کو چھوڑا تھا، اور مادی فارسی نے اپنی حکومت کو یونان کے لیے چھوڑا تھا، اور یونان نے رومیوں کے لیے اور رومی سلطنت کے لیے چھوڑا تھا. لیکن یہ جو مسیح کی حکومت ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی اب تک قائم رہے گی. اور مسیح کی جو حکومت ہے، مملکت جو ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی. یہ جو مملکت اب ہے یہ ہمیشہ تک نہیں رہیں گی، کچھ سالوں کے بعد یہ چلی جائے گی، دوسری آ جائے گی. اور بھلے جو بعد میں آنے والی بھی ہوگی اس کے بارے میں بھی لوگ کہیں گے یہ کب جائے گا، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، یہ کب جائے گا اور جا کے دوسرا آئے. لیکن جب مسیح آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا، اور اس کی مملکت کب بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑی جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گی. دیکھیں 45ویں آیت میں بتایا گیا ہے، جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ مسیح والی طرف ہوں، اور اگر آپ تاریکی کی قوتوں کی طرف ہوگا، تاریکی کی بادشاہوں کی طرف ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے تو آپ کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے ان سے، کہ تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا تانبا اور تھوڑا سا لوہا اور تھوڑی سی مٹی وہاں سے. لیکن ہر ایک چیز جلد ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ خالی ہاتھ ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس طرف ہوں گے، شیطان، ابلیس اور لوسیفر کے ساتھ، اور اس اژدہا کے ساتھ، پرانے سانپ کے ساتھ. اور پھر آپ ایک قطرہ پانی بھی اپنی زبان کو گیلا کرنے کے لیے حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جب مسیح آنے والا ہے، اور جب مسیح بلا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو دانشمندانہ فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو خداوند کے سامنے تابع کر دو، اور دیر نہ کریں. جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ اسے کثرت سے معاف کرے گا، اسے صاف کرے گا، طاقت بخشے گا، اور آپ کو اپنے بیٹے اور اپنے پیروی کرنے والے اور خدا کے لوگوں کی طرح انہیں بنائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ حکومت کریں گے یسوع کے نام میں. دیکھیں یہ آمین جو بادشاہ کے ساتھ حکمرانی کرنے والوں کی آمین ہے. دیکھیں تیسرے نقطے کو دیکھیں گے ہم. تیسرا نقطہ ہے غیر اقوام کے زمانے کا خاتمہ. وہ زمانہ جو غیر اقوام کے خاتمے کا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غیر اقوام کا زمانہ. دیکھیں لوکا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت. لوکا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت. اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے. وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے، اور آپ ان کی سفاکیت کو، ان کے تنازعات کو، ان کی لڑائی جھگڑوں کا، ان کی تمام قوموں، تمام بادشاہوں کا وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے، اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے. یہودی
وہ بکھر جائیں گے, پراگندہ ہوں گے ساری قوموں میں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر جگہ پر وہ بکھرے ہوئے ہیں. بھلے ان میں سے کچھ 1948 میں واپس آئے تھے یروشلم میں, لیکن ان کی اکثریت جو یہودیوں کی ہے ابھی تک پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے. کیوں؟ اور کیوں آپ انہیں ایسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے, اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو, وہ جو ڈوم کے خلاف اور یروشلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے اور یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو, یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. جب بابل کا سونے کا سر اور جب اور سینہ جو چاندی کا ہے یعنی مادہ فارسی کا اور اپنے مقام کو نہیں پہنچ جاتا, اور جب وہ پیٹ جو تانبے کا ہے اور اپنے وقت کو یعنی جو یونانی سلطنت اپنے وقت کو نہیں پہنچ جاتی, اور جو لوہے کی جو سلطنت ہے رومی, جب وہ اپنا وقت, ہر کسی نے اپنے وقت کو بابلی, مادہ فارسی, یونانی اور رومی, انہوں نے تمام وہ غیر اقوام کی شہنشاہت تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہی کو پورا کیا اور وہ اپنے آخری وقت تک پہنچے. اور ہر ایک چیز اخیر میں جب پوری ہوگی اور پھر جب مسیح آئے گا, اور پھر اسرائیل, وہ کہتا ہے رومیو 11 باب اور اس کی 22ویں آیت, 26ویں آیت, 27ویں آیت میں سارا اسرائیل, سارے اسرائیلی نجات پائیں گے. اور جب غیر اقوام کا وقت پورا ہو جائے گا تو اسرائیل اب بھی آئے گا, مسیح کے ساتھ حکمرانی کرے گا. تمام وہ قوتیں جو جتنی بغیر دوسری قوتیں ہیں وہ تباہ کی جائیں, ختم کی جائیں گی, اور پھر مسیح 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 یسوع ہی صرف ہوگا جو نجات دہندہ ہے, جو پاک کرنے والا ہے, جو بپتسمہ دینے والا ہے, آنے والا بادشاہ ہے. اب وہ آئے گا اور حکمرانی کرے گا اور آپ وہاں پر ہوں گے, میں بھی وہاں پر ہوں گا. کہیں یہ اپنے آپ کے لیے کہیں اسے. ہم دیکھیں گے اس غیر اقوام کے زمانے کو ہم 3 حصوں میں یہاں پر دیکھیں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے گناہ کے آدمی کی نافرمانی اور دائمی عذاب. دوسری بات ابن آدم کی خدائی اور حکومت. تیسری بات آدمیوں کے درمیان مقدسوں کی رہائی اور تقدیر. ہم دیکھیں یہاں پر پہلی بات کو, گناہ کے آدمی کی نافرمانی اور دائمی عذاب. ہم دیکھیں کہ دانیل 7 باب اور اس کی 15ویں آیت. دانیل 7 باب اور اس کی 15ویں آیت میں دانیل پریشان تھا اپنی مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا. 16ویں آیت کو دیکھیں, جو میرے نزدیک کھڑے تھے میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی. پس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا. اور پھر آیت 19ویں آیت دیکھیں, اس میں وہ کہتا ہے 19ویں آیت میں, تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا, جس کے دانت لوہے کے. یاد رکھیں کہ وہ آخری جو بادشاہی ہے جو لوہے کی نمائندگی کرتی ہیں, اور اس کے ناخن پیتل کے تھے جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا, اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور 20ویں آیت کو یہاں پر دیکھیں, 20ویں آیت کو وہ کہتا ہے, اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے, اور اس سینگ کی جو نکلا جس کے آگے گر گئے, یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں لیاقت, اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا, خدا کے خلاف کفر بکتا تھا, اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی, دہشت ناک روبدار
थी उसके साथियों से ज्यादा। और 21वीं आयत को हम देखेंगे, मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा। 23वीं आयत को देखेंगे। 23वीं आयत में वो कहता है, उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है, और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 24वीं आयत को देखे, कहता है, और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बरपा होंगे, और उनके बाद एक और बरपा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा। और 25वीं आयत में हमसे कहता है, और हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, मुखालिफ मसीह, और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। यहूदियों के बारे में, यहूदियों को तंग करेगा और मकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। वो कहेगा तमाम खुदा के कानूनों को हटा दो, वो अपने कानून बनाने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों, एक दौर 1 साल और दौरों 2 साल, ये तो 3 हो गए, और नीम दौर तक आधा साल, 1 2 और आधा 3.5 साल, वो 7 साल की बड़ी मुसीबत का निसफ। और जब उस बड़ी मुसीबत का आखिरी जो आधा हिस्सा होगा तो बड़ी शदीद मुसीबत होगी, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौरों तक उसके हवाले किए जाएंगे। और अगर खुदावंद उसको घटा ना देता तो हर बशर उस वक्त मर जाता। लेकिन हम उस वक्त यहां पर नहीं होते हैं, बल्कि हम उस वक्त आसमान पर होंगे खुदा के साथ यसू के नाम में, और कहें आमीन। और दूसरी बात को यहां पर देखेंगे, दूसरी बात यहां पर है इब्ने खुदा की खुदाई और हकूमत। हमने दानियल में पढ़ा है, दानियल 7 बाब 13वीं और 14वीं आयत को हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि वो हमेशा हमेशा हुकूमत करेगा। और अब हम देखेंगे इफसियों पहले बाब की 20वीं आयत, इफसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दैनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। और फिर 21वीं आयत, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा। और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के पांवों के तले हर एक चीज, हर एक अख्तियार, हर एक शहंशाहत, हर एक सल्तनत, हर एक ताकत, हर एक चीज उसके पैरों के नीचे आएगा और यीशु मसीह के पैरों में, उसके कवी हाथों में आएगा। और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। अब जो सरदार है, जो सारी चीजों का और सब लोगों का, सारी बादशाहियों का, कलीसिया का, खुदावंद का शुक्र है कि मैं मसीह हूं। खुदावंद का शुक्र है कि मैं ईमानदार हूं। खुदावंद का शुक्र है कि मेरा ताल्लुक बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा का साथ है, और इस दुनिया की सारी चीजें आपके पांवों के नीचे होंगी यीशु के नाम में। क्योंकि हमें बताया गया है फिलिप्पियों 2 बाब की 9वीं आयत में, फिलिप्पियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। वो कहता है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर,
وہ ہمارا منجی ہے، تاکہ یسوع کے نام پر جو ہمارا خداوند ہے، تاکہ یسوع کے نام پر جو ہمارا بادشاہ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور پھر 11ویں آیت وہ ہم سے کہتا ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم دیکھیں گے تیسرے نقطے کو یہاں پر دیکھیں گے۔ تیسرے نقطے میں آدمیوں کے درمیان مقدسوں کی رہائی اور تقدیر۔ آدمیوں کے درمیان مقدسوں کی رہائی اور تقدیر، ہم دیکھیں گے دانیل 7 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ دانیل 7 باب اور اس کی 22ویں آیت، وہ کہتا ہے، جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا حساب نہ کیا گیا اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ مقدس گناہگار نہیں، مقدس برگشتہ نہیں، مقدس مصرف نہیں، بلکہ سلطنت جو خدا کے فرزند ہیں، جو قائم ہے آخر تک، جو قائم رہیں گے، وہ مقدس جو سلطنت کے مالک ہوں گے، اور آپ بھی مالک ہوں گے۔ میں کہتا ہوں تم بھی مالک ہوگے۔ دیکھیں 27ویں آیت کو، 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ تو زور سے کہیں آمین۔ اب ہم حکمرانی کریں گے اس وقت مسیح کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے، اس موجودہ وقت میں کیا ہوگا جب ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ہماری حالات کیا ہوں گی، ہماری حکمت، ہماری مملکت، ہماری دولت کیا ہوگی۔ ہم دیکھیں یہاں پر رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ رومیو 16 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ کون ہے خدا کے فضل کو حاصل کرنے والے یہاں پر؟ مالک خدا کے فضل کے۔ خداوند کا فضل جو سب لوگوں پر ظاہر ہونے والا ہے، اور جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بے دینی کا انکار کریں اور اس دنیا میں راست بازی کی زندگی گزاریں۔ اس موجودہ زمانے میں آپ کو خدا کے فضل، خدا کا فضل ملے اس وقت، اس موجودہ وقت میں آپ کی زندگی میں وہ آئے، اور جو اطمینان کا چشمہ ہمارا خدا ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے، بیماریوں کو تمہارے پاؤں کے نیچے، تاریکی کی قوتیں تمہارے پاؤں کے نیچے، تمام شیطانی طاقتیں، بدروہیں تمہارے قدموں کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور ان طاقتوں کے اوپر چلیں۔ کیونکہ دیکھو میں نے تمہیں وہ اختیار دیا، اور وہ کہتا ہے تمہارے اور دشمن کی ساری قدرت پر میں نے تمہیں اختیار دیا، اور تاکہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، اور دشمن کی اختیار، اس کی قوت، اس کی طاقت تمہیں ضرر نہ پہنچائے گی۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے، دعا کریں۔ مسیح آنے والا ہے، اس کی بادشاہی آنے والی ہے، اس کی حکمرانی آنے والی ہے ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز جو زمین پر ہے، ہر ایک چیز جو تم نے سنی ہے، ہر ایک چیز جو تم دیکھتے ہو، مسیح سب کچھ اور سب کچھ ہوگا، اور ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک۔ اب بھی اس وقت بھی خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں، خداوند کے حضور دعا میں بات کریں۔ آپ اس پیغام میں تھے، آپ سورج میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی فتح کے لیے، اس بادشاہی کے لیے، تاکہ اپنے اختیار کو حاصل کریں، تو تمام ان چیزوں کو ابھی ہی یہ ساری جو دوسری چیزیں جو ہیں، دنیاوی چیزیں جو آپ کے پیروں کے نیچے، اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ کیا آپ خدا کے فرزند ہیں؟ کیا یہ دنیا کی جو کچھ بھی آپ کو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں،
آپ کو ترقی چاہیے، آپ کو اس دنیا کی چیزیں چاہیے، آپ اس کا دعویٰ کریں جو اختیار آپ کو دیا گیا ہے، جو قوت آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کا دعویٰ کریں خدا کے وعدوں کا جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے دشمن کے ساری قدرت کے اوپر، اور آپ دعویٰ کریں جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا، اور اس کو سارے لوگوں کو وہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں، تو دعویٰ کریں یہ آپ کا ہے، کیونکہ راست بازی کے ذریعہ سے ہم حکمرانی کریں گے اس کے ساتھ، ہم حکمرانی کریں گے اس کے ساتھ، اور پھر گناہ تمہارے پر حکمرانی نہیں کریں گے، بیماریاں تم پر حکمرانی نہیں کریں گی، وہ قوتیں جو تاریکی کی ہیں وہ تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کریں گی۔ ہم حکمرانی کریں گے زندگی میں ہمیشہ یسوع کے ساتھ، اور پھر اس کا روح جس نے یسوع کو مردوں سے جلایا ہے اگر تمہارے فانی بدن میں سکونت کرتی ہے تو وہ تمہیں بھی زندہ کرے گی، تو تمہاری بیماریاں، سارے مرض، تمام کمزوریاں تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی۔ خداوند سے کہیں میں ایمان رکھتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں خدا کے وعدوں کو جو خداوند نے اعلان کیا، جو خداوند نے بتایا ہے، اور آخر کار آپ فتح مند زندگی گزاریں گے، راست باز زندگی، پاک زندگی اور غالب آئی ہوئی زندگی، اور فتح مند زندگی گزاریں گے، تاکہ مسیح جب حکمرانی کرے گا اور جو وہ فتح مند ہے اور ساری زمین پر جس کی فتح ہے، تم بھی اس کے ساتھ حکمرانی کرو یسوع کے ساتھ۔ کہیں خداوند سے کہ تم آخری دن تک برداشت کرو گے، کیونکہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ کیا آپ نجات پا چکے ہیں؟ اور کیا آپ اس نجات کو قائم رکھیں گے؟ کیا آپ کی تقدیس ہو چکی ہے؟ آپ اپنی تقدیس کو قائم رکھیں گے؟ کیا آپ بپتسمہ پا چکے ہیں اور قوت کے اندر ڈوب چکے ہیں، قوت کے سمندر میں، اور پاک روح کے سمندر میں آپ اتر چکے ہیں؟ تو جب پاک روح آئے گا تمہارے اوپر تو تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نجات دہندہ اور آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، یقینی بنائیں کہ آپ پاک ہو چکے ہیں، مسیح کی پاکیزگی آپ کے اندر ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ پاک روح کا بپتسمے میں آپ کو حاصل ہو چکا ہوا ہے، اور خدا کا پاک روح اور پاک روح کی قوت آپ کی زندگی میں جاری ہے اور ظاہری ہوتی ہے۔ خداوند پر توکل کریں اور کہیں کہ خداوند میں یہاں موجود ہوں، اور سارے وعدے جو ہاں اور آمین ہیں میرے لیے، اور تمام وہ اچھے وعدے جو اور نبوتیں خداوند تیری ہیں وہ پوری ہوں میری زندگی کے اندر۔ یقینی بنائیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو خدا کے مقدس ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے فتح مند حکمرانی میں اس حتمی آخری دن میں۔ آمین۔ تو اس سے آپ اچھی آمین کر سکتے ہیں۔ اے باپ، یسوع کے قوی نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے آج اس مکاشفات کا جو تو نے ہمیں بخشے ہیں کہ مسیح کے پاس سارا اختیار ہے، ساری طاقت ہے، ساری فتح، اور اس دنیا کی ساری مملکتیں اس کی مملکتیں ہوں گی۔ اور خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کی مملکت کا حصہ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم قائم رہیں اور اس کے اندر رہیں آخر تک، تاکہ اس آخری دن میں جب مسیح حکمرانی کرے گا ہم اس کے ساتھ مل کر حکمرانی کریں یسوع کے نام میں۔ اور اب بھی اس ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جو ہماری چھوٹی سی مملکت ہے، ہمارا چھوٹا سا جو ماحول، چھوٹی سی جو بادشاہی ہے، چھوٹا سی جو ہمارے حالات ہیں، اے خداوند ہمیں قوت اختیار اور اختیار عنایت کر یسوع کے نام میں، اس موجودہ وقت میں بھی گناہ حکمرانی نہ کرے ہمارے اوپر، ابھی اس وقت بھی بیماریاں حکمرانی نہ کریں ہم پر، اس موجودہ وقت میں بھی بدروہیں حکمرانی نہ کریں ہمارے اوپر۔ ہر ایک گھڑی، دن رات، بھلے ہم اکیلے ہوں، بھلے ہم کلیسیا میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، گناہ، بیماریاں اور شیطان ہمارے پیروں کے نیچے ہوں۔ فتح، قوت، حکمرانی، جیت ہر کسی کے لیے یسوع کے نام میں۔ اور پھر جب ہم فتح پائیں گے دن بدن، ہر ایک ہفتے، مہینوں مہینے، اس دن تک جو جلالی دن ہے جب مسیح ظاہر ہوگا اور
मुकद्दस उसके साथ उठाए जाएंगे। खुदावंद मेरा भाई जो वहां पर है वो भी वहां पर हो, मेरी बहन जो वहां पर है वो भी वहां पर हो, यहां पर ऑनलाइन और हर एक। तो फतह, खुदावंद की फतह कायम रहे हमारे साथ उस आखिरी दिन तक यस्सु के नाम में। और कमजोरी वहां से बाहर निकले, बीमारियां वहां से बाहर निकले, उलझने वहां से बाहर निकले। ऐ खुदावंद हर किसी के लिए कायम ये मुमकिन बना कि हम अपने कदमों पर खड़े हों। ये सब कुछ क्योंकि हम सब उन लोगों से ज्यादा हैं जो गलबा पाए हुए हैं, और खुदावंद की कुव्वत हमेशा हर किसी के साथ रहे। हुक्मरानी, हुक्मरानी, हुक्मरानी हर एक मुश्किल पर जो तुम्हारी जिंदगी पर है, जिंदगी के हैं, और खुदावंद अपना फजल तुम्हें अनायत करे उस आखिरी दिन तक। और खुदावंद तुम्हें संभाले रहे, घिरने से बचाए रखे। और जब मसीह आए और जब मुकद्दसीन आगे बढ़ेंगे और फरिश्ते कहेंगे देखे उस आदमी को, देखे उस औरत को, देखे उन्होंने कर दिखाया है, आप कर दिखाएंगे। और फिर आप हमेशा हमेशा हुक्मरानी करेंगे हमारे खुदा के साथ यस्सु के नाम में। खुदावंद अपनी बरकत को साबित कर हर किसी की जिंदगी में, यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं।